فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ونظروا في البلاد من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر عليه لا يكفيه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور محترم حاضرین، تمام تعلیمیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ کی ہر طرح کی عبادت اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے اور تنہا معبود برحق بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے جنت اور جہنم کے فرق کو بتانے سمجھانے کے لیے اور جنت سے قریب کرنے والی باتیں اور جہنم سے دور کرنے والی تعلیمات کو سکھلانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا، نیکی کا راستہ ہمیں بتایا، برائی کی ہر وہ بات جس سے میری اور آپ کی آخرت اور دنیا دونوں تباہ ہو سکتی ہیں ان سے آگاہ کروایا۔ آگے کے جمعہ خطبہ مصنوعہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یا ایھا الناس، لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے خاندان قبیلے بنا دیے
تاکہ تمہاری پہچان متعین ہو کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں زیادہ عزت والا، زیادہ محترم وہ ہے جو تمہیں زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ یقیناً علم رکھنے والے، خبر رکھنے والے۔ اب اس جمعہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کریمہ ہے جس کو اکثر و بیشتر میں اور آپ تقریر میں سناتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ آج اسی آیت سے صرف یہ ٹکڑے کی روشنی میں ایک بڑے ہی اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں، ایک بڑے اہم مسئلے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ ہر انسان کو اپنی آخرت کی تیاری خود کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد وہ اپنے نفع اور نقصان کا خود مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد انسان خود اپنی آخرت بناتا ہے، اپنی آخرت بگاڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اصل تو یہی ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں جواب دے ہے، اپنی دنیا کو خراب کرنا یا آباد کر لینا، یا اپنی آخرت کو سنوار لینا یا اجاڑ لینا، یہ دونوں کی دونوں باتیں ہر انسان کی طرف لوٹتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی شریعت مجھ کو آپ کو یہ بات بتلاتی ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک ذاتی معاملہ ہے، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا کہ ایک آدمی ساری دنیا سے کٹ کر جی لے، ساری دنیا سے ہٹ کر جی لے، ساری دنیا سے الگ ہو کر جی لے۔ وہ کہے کہ مجھے کبھی کسی کی ضرورت نہیں، نہ میں کسی سے ملوں گا، نہ میں کسی سے تناظر دعا رکھوں گا، میں دنیا سے آزاد ہو کر اکیلا اور تنہا جی لوں گا۔ اسلامی شریعت نے ایسا بھی انسان کو نہیں پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا نام دیا، اور عربی انسان یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ لفظ انسان انس سے بنا ہے۔ انس کا معنی ہی مانوس ہونے کا ہے، انس کا معنی ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر اطمینان محسوس کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ ایک انسان اپنے جیسے انسان سے ملتا ہے تو اس کی بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کو سکون اور تسلی، اس کی اپنی دنیا کی ضرورتیں، اس کے بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں سے جوڑ کے رکھی ہے۔ بات آپ کے سامنے آج جو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ کہ ہر انسان اپنی آخرت کے بارے میں یقیناً خود جواب دے ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن وہ اپنی دنیا چلانا چاہتا ہو یا اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہو۔ دونوں کے دونوں معاملات میں انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ انفرادی طور پر اپنا کچھ نہیں کر سکتا جب تک وہ اس سماج اور معاشرے سے اپنے تعلقات نہیں کرتا۔ ایک انسان کی ضرورت ہے، انسان انسان سے مل کے پورا ہوتا ہے، انسان انسان سے ملتا ہے تو گھر بنتا ہے، اور گھر گھر سے ملتا ہے تب خاندان بنتا ہے، اور خاندان آپس سے ملتے ہیں تب پھر ایک سماج اور معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر یہ جو بات اسلامی شریعت کے مجھ کو اور آپ کو بتائی کہ وہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کرنے کے بعد تمہیں ہم نے خاندان قبیلوں میں بانٹا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا تعارف مکمل ہو سکے۔ یہ اسلامی شریعت کی بیان کرنا بہت بڑی حقیقت ہے جس کو آج کے حالات مجھ اور آپ کو بتانے سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بھائیوں، انسانی زندگی کے اندر تعلقات کی کیا اہمیت ہے؟ انسانی زندگی کے اندر ایک دوسرے سے تعلقات جوڑے رکھنے، آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کو سنبھال کر رکھنے، ایک دوسرے کے تعلقات کو مضبوط کرنے اور ایک دوسرے کے تعلقات کی حفاظت کرنے کی کتنی اہمیت ہے، یہ آج مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انسانی زندگی میں تعلقات دو قسم کے بنیادی طور پر ہوتے ہیں۔ ایک وہ تعلق ہے جو انسان پیدا ہوتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ۔
ماں اور باپ کا رشتہ، بھائی اور بہن کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، اور اسی سے جڑے ہوئے دادا دادی نانا نانی، یہ جو نسبی رشتے ہوتے ہیں، یہ جو انسان کا خاندانی رشتہ ہوتا ہے، ایک ایسا رشتہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، انسان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، انسان کا رشتہ خود اپنا اللہ تعالیٰ نے جو جوڑ دیا وہ جڑ گیا ہے۔ انسان نہ اپنے طور سے ایسا رشتہ کسی سے جوڑ سکتا ہے، نہ ایسے کسی رشتے کو انسان اپنے طور سے توڑ سکتا ہے۔ ایک وہ رشتہ ہے جو اللہ نے انسان کو پیدائش کے ساتھ دے دیا ہے، سب کو حاصل ہمیں سے ہر انسان ایک ماں اور باپ سے پیدا ہوتا ہے، ایسا کم از کم باپ اور ماں کا رشتہ ہمیں سے ہر کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک تو رشتوں کی تعلقات کی ایک نوعیت کی، دوسرا تعلقات کا دوسرا باب یا تعلقات کی دوسری قسم وہ ہے جو رشتے کے نام پر ہی یا رشتے کے نام پر نہیں، صرف تعلقات کے نام پہ انسان خود جوڑتا ہے۔ شادی بیاہ جس سے کرتا ہے، مرد عورت سے، عورت مرد سے، تو انسان اپنی مرضی سے جو رشتہ توڑتا ہے، یا اس رشتے سے جڑے ہوئے اور رشتے جو جڑتے ہیں انسان کے ساتھ، یا رشتے نہ ہو کر عام تعلقات میں، کیا تعلقات میں؟ پڑوسی کا تعلق، دوستی کا تعلق، آپ کے اپنے ملنے جلانے والوں کا تعلق، آپ کے بستی اور محلے میں بسنے والوں کا تعلق، کاروبار میں گاہک کا یا پھر ویاپاری کا تعلق ہے۔ اگر کسی جگہ نوکری کرتا ہے تو پھر نوکری کا جس کے پاس کرتا ہے اس مالک کا اور اس نوکر کا تعلق۔ انسانی زندگی کی یہ جو سارے تعلقات ہیں، اسلامی شریعت مجھ اور آپ نے یہ سکھلاتی ہے کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان اس وقت بنتا ہے جب ان تمام قسم کے تعلقات کو سمجھے، ان تعلقات کو سنبھالے اور ان کے حقوق کو ادا کرے، تبھی جب ایک آدمی پورا مسلمان ہو پاتا ہے۔ اور یہ بات مجھ اور آپ کو یاد رکھنے کی بڑی ضرورت ہے، یہ بات سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو تعلقات ہیں، چاہے وہ جو خود مخرج سے بڑے ہوئے یا وہ جنہیں کسی ضرورت کے تحت یا بلا ضرورت کی ہم نے قائم کیے ہیں، ہر قسم کے تعلقات کو زندہ رکھنا اور اس تعلق کو سنبھالنا اور اس تعلق کے حق کو ادا کرنا اسلامی شریعت کا بڑا اہم کام ہے۔ آپ اپنے اس بات کو سمجھیں، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے متعلق اور انبیاء سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، آسمانی کتابوں سے متعلق، تقدیر سے متعلق، آخرت سے متعلق اپنے ایمان اور عقیدے کو اچھا کر لیا تو کافی ہے، نہیں۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیا، مختلف قسم کی عبادتیں انجام دی، ہم اچھے عبادت گزار بندے ہو گئے، کافی نہیں۔ یقیناً یہ دین ہے، دین کا اہم کام ہے، لیکن اسلامی شریعت مجھ اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دین کی تعلیمات میں بڑا حصہ، اسلامی شریعت کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق لوگوں کے تعلقات سے، لوگوں کے آپس کی معاملات سے، لوگوں کے ساتھ جو تعلقات اسلام کے قائم ہیں ان سے اس کا تعلق۔ ایک آدمی اگر اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے، وہ کامیابی کے جس میں آدمی جہنم میں نہ جا کر سیدھے جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت کو بڑا راز حاصل کرنے کا جو کام ایک مسلمان دیکھتا ہے وہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آدمی عقیدے اور عبادات کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی سدھارے، اور معاملات میں یہ بڑا کام ایسا ہے جو تعلقات پہ جو موضوع ہے۔ آدمی کے تعلقات اگر متاثر ہوتے سیدھا اس کا اثر اسلامی تعلیمات میں اس بات پر پڑتا ہے جن کا تعلق کی تعلقات کے بعد ہے۔ آپ اگر دیکھیں، آپ کا رشتہ اگر والدہ یا والد سے ادا نہ کرے، کبھی کسی وجہ سے کمزور پڑا، اس والدین کے ساتھ اس سے سلوک کا کام آپ سے ظاہر ہو جائے گا۔ آپ کی اولاد آپ سے تعلق ہوئی، اولاد کی خبر گیری سے متعلق اسلامی تعلیمات کا کام آپ کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ آپ نے اگر پڑوسی سے کسی وجہ سے رشتہ توڑ لیا، اپنی دوری اختیار کر لی، پڑوسی کا جتنا اونچا درجہ اور اس کے ساتھ اس کے سلوک کا جو درجہ کام ہے جسے ایمان کا حصہ اللہ کے نبی نے قرار دیا، یہ آپ کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ آپ اگر مالک ہیں، نوکر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ ہم اگر نوکر کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے امید کرتے کہ وہ ہمیں معاف کرے گا۔
آپ دیکھ سے جائیے کہ اسلامی شریعت کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہمارے جو تعلقات چاہے وہ رشتے کے نام پر ہو، پہلا رشتوں میں ڈھونڈنے والا رشتہ، یا ہم نے جو قائم کیا ہے وہ رشتہ، یا رشتے کے نام پہ نہ ہوتا عام تعلقات کی بات، یہ ساری کی ساری باتیں ایسی ہیں جن کا براہ راست میرا اور آپ کے دین و ایمان سے تعلق ہے۔ اس رشتے کو کمزور بھی نہ ہونے دیں، اس رشتے کو ٹوٹنے بھی نہ دیں، اس رشتے کو سنبھالیں، اس رشتے کو سنبھالنے کے خاطر قربانیاں دیں، اس رشتے کو سنبھالنے کے خاطر محنت کریں، ان تعلقات کو سنبھالنے کے خاطر ہم اور آپ کوشش کریں۔ اسلامی شریعت کو اور آپ کو یہ بات سکھلاتی ہے۔ حاضرین گرامی، آج اس سماج اور معاشرے میں ہم اور آپ جیتے ہیں، اس معاشرے کے اندر الگ الگ وجوہات کی بنا تعلقات ٹوٹتے نظر آتے ہیں، تعلقات کمزور ہوتے نظر آتے ہیں، لوگ اپنے تعلقات کو بھولتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ رشتے والے تعلق ہوں یا رشتے صحت کا عام تعلقات ہوں۔ تعلقات کا باب آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر متاثر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں یہ جو نئے وسائل آئے، نئے ذرائع ہمارے اور آپ کے پاس آئے، موبائل کی شکل میں، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف قسم کے ذرائع، جس کے نتیجے میں آدمی آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کر سکتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا۔ ہاں، یقیناً قریب کیا ہے۔ ہمیں ضرورت پڑتی کسی دوسرے شہر میں موجود اپنے کسی سے بات کرنے کی، ہم فوراً اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے جدید وسائل آئے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن آج اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں، سچائی یہ ہے کہ ان وسائل نے تعلقات کو لوگوں کو بظاہر قریب کیا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے رشتوں میں ایک دوسرے کی دوری پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے معاملہ یہ تھا کہ ہفتہ 10 دن ہو جاتے، اگر لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی تو ہم کہتے کہ بھائی کافی دنوں میں جا کے ملاقات کر کے آئیں، لیکن آج یہ نوبت آئی ہے کہ موبائل ہونے کے نتیجے میں ایک بات کر لی ہے، اور جو ایک بات کر رہا ہے چاروں آدمی اپنا سلام اس کے ذریعے پہنچا دی اور سمجھ لیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ ہفتوں گزر جاتے، مہینے گزر جاتے، اپنوں کی لیے زیارت کے لیے، اپنوں کی ملاقات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہ جاتا، یا ہم جو ہے اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ بھائی یہ وسائل آسانی کے لیے ہے، لیکن یہ تعلقات کا بدیل نہیں ہے، تعلقات کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، یہ تعلقات کے مقابلے میں تعلق کی دوسری شکل نہیں ہے۔ یہ وسائل میری اور آپ کی ضرورت کے لیے ضرور ہے، لیکن ایک دوسرے سے ملنا ملانا، ایک دوسرے سے تعلقات رکھنا، ایک دوسرے کے پاس ملاقات کے لیے جانا، اس کا بدیل کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس حقیقت کو روز اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے کہ آج جس کی وجہ سے تعلقات کمزور ہو رہے ہیں، آپ یاد رکھیں، میں نے اس سے پہلے ہی کہا، اسلامی شریعت نے انسان کو انسان کہا، وہ سامنے والے انسان سے ملتا ہے، اللہ نے وہ کتنی خوبیاں رکھی ہیں، سامنے والے کے چہرے پہ پھیلنے والی مسکراہٹ کو دیکھ کر، اس سے مصافحہ کر کے، اس کی آواز سن کر، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر جو کیفیت، جو تعلقات کو مضبوطی ملتی ہے، ایک فون کال کے ذریعے سارے مقاصد کتنی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ تعلقات کی اہمیت کو سمجھیں، رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ وسائل وقت ضرورت کام کے لیے ضرور ہے، لیکن تعلقات کو نبھانے کا آخری راستہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ کسی پہ بس کریں، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پہلی وجہ جس کی وجہ سے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، دوسری وجہ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، وہ بڑی غلط وجہ ہے، لیکن ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے معاشرے میں کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اگر نواز دیتی، دولت سے نوازا، معاشرے میں اللہ نے اسے عزت دے دی، یا معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی عہدہ اور منصب دے دیا، تب پھر وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات یہ سوچ کر طے کرتا ہے کہ میرے اسٹیٹس، میرے مقام کے لیے کون سا تعلق فائدہ پہنچانے والا، کون سا نقصان پہنچانے والا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے خاندان قبیلے کے رشتے داروں سے اس سے تعلقات رکھنا نہیں چاہتے کہ بھائی اگر تعلق رکھیں گے وہ اپنی ضرورتیں لے کر ہمارے پاس بار بار آتے رہیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان سے تعلقات مضبوط رکھو، ان سے تعلقات کم سے کم رکھو، تعلق مت رکھو، جو ہمارے پاس ہے وہ بار بار آتے رہیں گے، ہمیں دینا پڑے گا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے کہ بھائی ہمارے پاس دولت آئی یا عہدہ آیا یا پھر کوئی اور چیز آئی جس سے سماج میں ہماری حیثیت بلند ہوئی ہے،
لیکن ہمارے خاندان کے دوسرے لوگ غریب ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. کل اگر لوگوں سے کہوں گا کہ وہ میرے گناہ کرتے ہیں، میرے گناہ رشتے دار کرتے ہیں، میرے دوست کرتے ہیں، تو لوگ یہ کہیں گے کہ میرے لیے آئے کی بات ہوگی کہ میں اتنا مالدار اور اتنے غریب سے میری رشتے داری، اس سے تعلق چھوڑ کر میرا اسٹیٹس معاشرے میں گھٹ جائے گا. ایسی کتنی غلط بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے ہم تعلقات محدود کر لیتے ہیں. ہم نے ایسی مثالیں بھی سنی ہیں، ہم نے ایسی بھی مثالیں سنی ہیں کہ بسا اوقات چھوٹے بچے کسی تقریب کسی مناسبت سے اپنے کسی رشتے دار سے ملاقات کر بھی لیتے ہیں، پیار اور محبت سے بات کر لیتے ہیں. والدین اپنے بچوں کو سمجھاتے کہ دیکھو ان لوگوں سے بہت زیادہ فری نہیں ہو رہے، بہت زیادہ تعلقات مضبوط نہیں کر رہے. حالانکہ رشتہ ہے، لیکن بچوں کی تربیت اس ذہن میں کی جاتی ہے کہ رشتے کی اہمیت نہ رہ گئی، تعلق کی اہمیت نہ رہ گئی، اپنی دولت، اپنی پہچان، اپنا مقام، اپنا اسٹیٹس، اس کو بچانے کے بعد لوگ تعلقات کو قربان کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ رشتوں کو نقصان پہنچاتے یا تعلقات کو توڑنے میں اتر آتے ہیں. تیسری وجہ کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ حد سے بعض لوگوں کو ان تعلقات کے ان رشتوں کے ذریعے نقصان پہنچتا ہے یا پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. کبھی اس نے ہمارے حق میں کچھ سخت جملے کہہ دیے، کبھی اس نے ہمیں تکلیف پہنچا دی، کبھی اس نے ہمیں مالی نقصان پہنچا دی، کبھی اس نے ہمارا کسی اور طریقے سے نقصان کر دیا، یا پھر نقصان کیا تو نہیں ہے لیکن ہمیں ڈر ہے کہ اس آدمی سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. تب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، چلو زندگی بھر کے لیے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم یہ وہ جملے بھی سنے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہوتی ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ زندگی نے کبھی اپنی شکل مجھے نہ دکھانا، میں مر بھی جاؤں تو میرے قبر میں کیوں نہ آنا، میں مر بھی جاؤں تو میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہونا. یہ وہ جملے ہیں جو سماج اور معاشرے کا حصہ یہ پوری دنیا کے اندر نظر آتے ہیں. تعلقات کو اس ڈر سے کہ ان سے نقصان پہنچا ہے یا پہنچے گا، لوگ اس وجہ سے بھی تعلقات کمزور کر لیتے ہیں، تعلقات توڑ لیتے ہیں. اور ایک چوتھی وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ تعلقات کو مضبوط کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں، اور وہ ہے ہماری اپنی مشغولیات، ہماری اپنی مصروفیت. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مصروف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مصروف ہیں اس لیے ان سے ملاقات نہیں کر پاتے. آج آپ بتائیں لوگ کتنے ایسے ہیں جب ملتے ہیں بڑی اپنائیت کے ساتھ ملتے ہیں اور صحیح معنوں میں اپنائیت سے ملتے ہیں، لیکن ملتے کبھی کبھار ہیں. سال میں ایک آدھ مرتبہ ملاقات ہوتی، مہینوں میں کبھی دیدار ہوتا ہے، حالانکہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی ہے، ہفتہ 10 دن میں ایک مرتبہ طلاق کی نوبت آتی ہے. جو مصروف ہیں، مشغول ہیں. بھائی یہ بات یاد رکھو، آپ اگر مشغول ہیں، آپ کی مصروفیت کاروباری ہو، ذاتی نوعیت کی ہو یا کسی بھی نوعیت کی ہو، وہ اگر آپ کی ذمہ داری ہے تب یہ تعلقات کو نبھانا یہودیت اسلامی شریعت کی نظر میں آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی مصروفیت، آپ کی اگر مجبوری ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سماج سے پیچھے ہوئے یہاں تعلقات کو سنبھال کر رکھنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. مشغول ہونے کے نام پر، مصروف ہونے کے نام پر تعلقات اگر آدمی توڑ لے یا کسی نے بتا لے کہ وہ ٹوٹنے پہ آ جائیں، آدمی سلام دعا تک کا تعلق نہ رکھے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے. آئیو وجہ کوئی بھی رہے، جو میں نے ذکر کی ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو، یا ان سے ہٹ کر سبب کوئی اور کیوں نہ ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیں انسان کو اللہ نے انسان سے جوڑ کر مکمل کیا. انسان اس سماج سے، اس سوسائٹی سے مل کر مکمل ہوتا ہے. اس کی دنیا کی ضرورتیں بھی اور اس کا اپنا دین بھی ان تعلقات کو سنبھال کر ہی مضبوط ہوتا. اس لیے ہماری اور آپ کی زندگی میں تعلقات کو سنبھالنے کی فکر ہونی چاہیے، تعلقات کو مضبوط رکھنے کی فکر میری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. تعلقات کو ہم مضبوط کریں، اس کا ہم اور آپ خیال رکھیں. میں آپ کے ساتھ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص احادیث کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اسلام کی نظر میں ان تعلقات کو نبھانا کسی بھی قسم وہ رشتے کے نام پہ تعلق ہو، رشتے داری نہ ہو لیکن آپ تعلق ہو، ہر قسم کے تعلقات کو سنبھال کر رکھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں. سنن ترمذی کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی ہے من عاد اخا او زارا، اگر کوئی آدمی اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اپنے بھائی کی عیادت کے لیے، وہ بیمار ہے، بیمار تو اسی کے لیے جا رہا ہے،
اور زارہ یا پھر زیارت کے لیے ملاقات کے لیے اگر اس کے پاس جاتا ہے، وہ جا تو رہا ہے ملاقات کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نازا ملازم من السماء، وہ ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، آسمان سے آواز دینے والا آواز دے کر یہ کہتا ہے وطاب ممشاک، تم بڑے اچھے ہو اور جو کام تم کر رہے ہو، جو چل کر جا رہے ہو، یہ تمہارا چل کر جانا بھی مبارک ہو، بابرکت ہو، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے ٹھکانہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہم صرف ملاقات کے لیے جائیں، بیمار ہے بیمار کرسی کے لیے جائیں، اور بیمار نہیں ہے صرف تعلق ہے اپنا، اور اس تعلق پر حق کو نبھانے کے لیے جائیں، اس سے ملاقات کے لیے جائیں، آسمان سے آواز دینے والا تین باتیں کہتا ہے، فرقہ سب سے پہلے تو بڑا اچھا ہے، وفا و منشا کا تیرا یہ کام بڑا اچھا ہے، اور تیسری بات یہ کہ تو یہ جو کر رہا ہے اس کے بدلے میں دنیا میں جو ملے ملے گا، جو نہ ملے نہ ملے، لیکن جنت میں تیرا کا ٹھکانہ ضرور طے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، اسلامی شریعت کی نظر میں تعلقات کو نبھانے کی اہمیت کیا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ آپ اندازہ لگائیں اسلامی شریعت کی نظر میں تعلقات کو نبھانے کا مقام کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ تم سے پہلے والے لوگوں میں ایک آدمی تھا، وہ آدمی اپنے ایک ساتھی سے، اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، جو دوسرے قریے میں رہتا، دوسری بستی میں رہتا تھا، اس سے ملاقات کے لیے اپنی بستی سے نکل کر جانے لگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو اس آدمی کے راستے پر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ آدمی اس کے پاس سے گزرنے لگا، اس فرشتے نے اسے روک کر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں کریے جا رہا ہوں۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہا اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا اللہ کا نعمت ان کا رکو ہے کہ اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے، تجھ پر اس کا کوئی احسان ہے کہ اس کے احسان کا حق ادا کرنے کے لیے تو جا رہا ہے؟ وہ آدمی کہے گا کہ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، بس ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ کہے گا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہوا فرشتہ ہوں اور میں تجھے یہ خوشخبری سناتا ہوں، جس طرح اس بندے سے محبت کو، اس بندے سے محبت کے حق کو ادا کرنے کے لیے تو چل کر جا رہا ہے، جس طرح تو نے اس سے محبت کی ہے، یہ خوشخبری سن لے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ بھائی یہ بات یاد رکھو، زندگی میں بڑا کمال ہے، زندگی میں بڑا کمال ہے اگر ہمیں اللہ کی سچی محبت نصیب ہو جائے، ہمارے دلوں میں اگر اللہ کی سچی محبت آ جائے۔ بڑے باکمال انسان ہے، بڑے خوش قسمت انسان ہے، اور ایمان کے بڑے اونچے درجے پہ ہم اور آپ ہیں اگر اللہ کی سچی محبت مجھ کو اور آپ کو مل جائے، میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہم اس درجے پہ پہنچ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعے اس آدمی کو یہ کہنا بھیجا اگر تو اپنے بھائی کی محبت میں صرف ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو خوشخبری سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسند بزار میں یہی روایت، یہی واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منقول ہے۔ اس میں مزید الفاظ یہ بھی ہیں کہ اس خوشخبری کے علاوہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے یہ انتظام کیا کہ وہ آدمی اس فرشتے نے اسے خوشخبری سنائی، اور آسمان پہ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے عرش کی قسم، میں اپنے اس بندے کو، جو بندہ میری خاطر اپنے بھائی سے تعلقات نبھانے کے لیے جا رہا ہے، یہ میرا مہمان ہے، یہ اگر اس بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے یہ میرا مہمان ہے، اور میرے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی چیز میں نے تیار کر کے نہیں رکھی۔ بھائیو تعلقات کو سمجھ، یہ مجبوری نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی لوگوں سے تعلقات رکھیں گے، بڑے مسائل جھیلنے پڑیں گے، بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ اللہ کے نبی اکثر کیا فرمانے کی کتنی فضیلت والا کام ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، تعلقات میں یقیناً قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، کچھ سننا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کی کھٹی میٹھی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسلامی شریعت پہلے تو یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی جگہ یہ کوشش کریں، اپنے طور پہ کوشش کریں کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو ذرا تکلیف نہ پہنچے۔
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اچھا مسلمان یا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اپنی جگہ ہم یہ کوشش کریں، لیکن سامنے والے انسان کی طرف سے اگر تکلیف پہنچتی ہے یا تکلیف پہنچنے کا ڈر ہے یا کچھ روپیہ کچھ وقت کچھ پیسہ کچھ چیزیں دینے کی نوبت آتی ہے، اس کو آپ بوجھ نہ سمجھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على آلائهم خير من المؤمن الذي لا يخالفهم ولا يصبر على آلائهم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن جو دوسرے مومنوں سے مسلمانوں سے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتا اور لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرنے کی اسے ضرورت بھی نہیں پیش آتی، اس کے مقابلے میں وہ مومن جو لوگوں سے تعلقات رکھتا اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پہ صبر کرتا ہے، یہ صبر کرنے والا پھر بھی تعلقات کو زندہ رکھنے والا مومن زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. بھائی یہ سوچ غلط ہے جو دنیا ہم آپ کو سکھاتی ہے کہ تعلقات کم رکھو مسائل کم رہیں گے. نہیں، آپ اسلامی شریعت کی بتاتی کہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھو، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھو. وہ رشتے دار ہے تو رشتے نبھاؤ، وہ تعلق دار ہے تو تعلق داریوں کو نبھاؤ، ان تعلقات کو سنبھال کر رکھو. یہ تمہیں اور روز کو ایمان کا اونچا درجہ دلانے والا کام ہے. اپنے آپ کو اچھے درجے کا مسلمان بنانا چاہتے ہو، اپنے تعلقات کو سنبھال کر رکھو. بھائیوں، بات ایسی نہیں ہے کہ ہم اور آپ کی زندگی میں یہ مسائل ہیں. آپ کے ساتھ تاریخ میں پڑھ کر دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بڑے مقامات اور آپ جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، یہ ناراضگیاں صرف ہماری زندگی میں آتی. صحابہ کی زندگی میں بھی ناراضگیاں آتی، وہ بھی اس طرح سے بسا اوقات ایک دوسرے سے ناراض کرنے والی باتیں ہو جاتی تھیں، لیکن کمال یہ تھا کہ وہ ناراضگی کو وقتی مسئلہ بناتے، ہمیشہ کا مسئلہ کبھی نہیں بناتے. زندگی میں مسائل ان کے بھی آتے، لیکن کبھی انہوں نے اس مسئلے کو دائمی نہیں بنایا، ہمیشہ کا نہیں بنایا. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے، زندگی بھر کے فیصلے ہم کر لیتے ہیں کہ ان کے گھر جانا نہیں ہے، ان سے ملنا نہیں ہے. اور حد تو یہ ہے ہم ہوئے اپنے آنے والی نسلوں کو تاکید کر کے جاتے ہیں کہ دیکھو ان سے ہماری رشتے داری نہیں، ان سے ہماری دشمنی چل رہی ہے. اچھا بیٹا ہے اگر تو دشمنی کو نبھائے. کتنا فرق ہے ہمارے اسلام اور ہماری زندگیوں. وہ تعلقات ان کے بھی کبھی قرار ہو جاتے تھے. آپ جانتے ہیں صحابہ میں سب سے اونچے درجے کے صحابہ ابو بکر و عمر. آپ تعجب نہ کریں اگر میں آپ کو کہوں کہ ابو بکر و عمر کے درمیان بھی بسا اوقات ناراضگی کی باتیں ہو گئی. صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی مسئلے کو لے کر بات چیت ہو گئی اور اس مسئلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے زیادتی ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق عمر کے حق میں زیادتی کر بیٹھے. صحیح بخاری کی روایت عمر کے حق میں زیادتی کر بیٹھے. حضرت عمر کو تکلیف ہوئی، ناراض ہوئے، چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق کو فوراً احساس ہوا کہ زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کو تلاش کرتے ہوئے گئے. جا کر حضرت عمر سے ملاقات کی، کہنے لگے عمر میری طرف سے زیادتی ہو گئی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. حضرت عمر ناراض، تکلیف دی کہ حضرت عمر ابو بکر سے تکلیف پہنچی تھی. حضرت عمر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر مطالبہ کر رہے ہیں، عمر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر اب عمر سے ناراض ہو کے حضرت ابو بکر چلے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو دور سے آتے ہوئے ہی دیکھا کہ حضرت ابو بکر اپنا جو لباس ہے وہ پائے پکڑے ہوئے، وہ گھٹنوں تک تقریباً اٹھا ہوا لباس ہے. یہ حضرت ابو بکر کے چل کر آنے کا انداز نہیں تھا. اللہ کے نبی نے دور ہی سے دیکھا تو صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اما صاحبکم فقد غاب. ابو بکر کو دیکھ کر تو لگتا ہے کسی کے ساتھ بڑا سخت جھگڑا کر کے آئے ہیں. ابو بکر آئے، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے، کہنے لگے اللہ کے نبی ابھی یہ معاملہ ہوا کہ عمر کے ساتھ میری کچھ بات چیت ہو گئی، میں نے کچھ زیادتی کر دی. ابو بکر کہتے میں نے زیادتی کر. پھر جب مجھے احساس ہوا
عمر کے پاس جا کر معافی مانگتا ہوں، لیکن عمر مجھے معاف نہیں کرتے، اس لیے مجھے تکلیف ہوئی اور میں تکلیف کے ساتھ آپ کے ساتھ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، سب سے پہلے ان کی تسلی کا انتظام کیا، کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر۔ عمر سے کہا تھا آپ میری مغفرت کی دعا کریں، عمر نے نہیں کی تھی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر کی تسلی کا انتظام کیا۔ وہ یوں کہیے عمر نے دعا نہیں کی تو کیا ہوا، میں تمہارے حق میں دعا کر دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابوبکر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے۔ حضرت ابوبکر مجلس میں بیٹھ گئے، زیادہ دیر نہیں گزری تھی، ابوبکر کے نکلنے کے بعد عمر کو احساس ہوا کہ بھائی اگر ابوبکر سے زیادتی ہوئی تھی تو وہ خود مجھ تک آئے تھے، میرے دروازے تک آئے تھے، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، میں نے معاف نہ کر کے غلطی کی ہے۔ اب عمر حضرت ابوبکر کو تلاش کرتے ہوئے نکلتے، گھر تک پہنچنے کا پتا چلتا ہے کہ گھر میں نہیں، اللہ کے نبی کے پاس ابوبکر گئے ہوئے۔ حضرت عمر اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے ہیں، حضرت عمر مجلس میں داخل ہوتے، عمر کو دیکھ کر اللہ کے نبی کا چہرہ بدلنے لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تیور بدلنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے رنگ کو دیکھ کر عمر تو پریشان ہے ہی، حضرت ابوبکر اپنے گھٹنوں کے اوپر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی غلطی عمر کی نہیں تھی، غلطی میری تھی، غلطی عمر کی نہیں تھی، غلطی میری تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے کہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لیتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے بار بار کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں حسن تم تعرفونی صاحبی، لوگوں کیا تم میری خاطر میرے اپنے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابوبکر وہ ہے کہ جب تم سب لوگوں نے جھٹلایا تب اس نے میری تصدیق کی، تم سب نے جب جھٹلایا تب اس نے تصدیق کی تھی، اور تم لوگوں نے جو ساتھ دیا اس سے بڑھ کر ابوبکر نے اپنا مال اور اپنا نفس دونوں لگا کر میرا ساتھ دیا تھا، اس لیے میری خاطر ابوبکر کو معاف کرنا سیکھو، میری خاطر ابوبکر کو چھوڑ دینا سیکھو۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں فما اوتي بعدها ابدا، اس واقعے کے بعد پھر کبھی کسی نے حضرت ابوبکر کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ بھائیو واقعہ مکمل ہوا، لیکن جو سبق میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں یہ کہ ابوبکر سے عمر ناراض ہوئے، عمر سے ابوبکر ناراض ہوئے، دونوں کے دونوں ناراض ہوئے، لیکن ان کی ناراضگی چند منٹوں کی نہیں رہی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے وہ دوسرے کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم غلط بھی ہوں سامنے والے تک جانے میں ہمیں اپنی عزت نفس کا مسئلہ نظر آتا ہے، ہم غلطی کر کے بھی معافی مانگنے تیار نہیں۔ ابوبکر سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ابوبکر عمر کو تلاش کرتے ہوئے جاتے ہیں، عمر وہ پہلے حضرت ابوبکر کی غلطی پہلی تھی کہ انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی، لیکن عمر کو احساس ہے کہ جب میرے دروازے تک آ گئے تو پھر ان کو معاف کر کے تعلقات درست کر لینا میرا فرض بنتا ہے۔ آئیو اصل فرق میری اور آپ کی زندگی اور اسلاف کی زندگی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم لڑتے ہیں، ہمارے اندر ناراضگیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر ناراضگیاں نہیں ہوتی تھی، نہیں ان کے اندر بھی ہوتی تھی، ہاں کم زیادہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل فرق کہاں ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ کسی مسئلے کو ہمیشہ کا مسئلہ نہیں بناتے، وہ سمجھتے تھے کہ تعلقات میرے اور آپ کے دین ایمان کا حصہ، وہ سمجھتے تھے اور اسے نبھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتے دار ایسے میں تعلقات جوڑنا چاہتا ہوں اور تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، اور میں انہیں معاف کرتا ہوں، جتنا معاف کرتا ہوں اتنی ہی زیادہ جہالت کا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ صحابی پوچھنا کیا چاہ رہے تھے؟ وہ پوچھنا چاہ رہے تھے اللہ کے نبی میری طرف سے معاملہ صاف ہے تو کیا تعلقات توڑ لوں، تعلقات ختم کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت افزائی نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر بات ویسی ہی ہے جیسی تم کہہ رہے ہو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْأَرْضُ، اگر ایسی ہی بات ہے تم یوں سمجھ لو کہ تم ان کے چہرے پہ مٹی ڈال رہے ہو، تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ تم غلط کر رہے ہو یا چھوٹے ہو رہے ہو، ایسا کر کے ان کی بدسلوکی کے باوجود اچھا سلوک کر کے تم انہیں شرمندہ کر رہے ہو، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرا۔ آئیو یہ بات یاد رکھو، زندگی میں تعلقات ہیں، تعلقات کو نبھانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی، یہ سچ ہے کہ سب تعلق ہمارے حق میں اچھے ہی نہیں ہوتے، بسا اوقات تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن دیکھو صحابہ کی مثالیں رکھی ہمارے سامنے۔ ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگا، منافقین نے الزام لگایا
لیکن بدقسمتی سے کہیے یا ان کی کہیے کہ ذرا سی کہیے غفلت کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا کہ کچھ صحابہ نادانی میں اس میں مبتلا ہو گئے، شکار ہو گئے۔ حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح ابن اساسہ یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر کے رشتے کے بھائی لگتے، حضرت ابوبکر کے رشتے دار ہیں۔ صرف رشتے دار ہی نہیں ہیں، ساتھ میں حضرت مصطح کا دانا پانی ان کا خرچ حضرت ابوبکر چلاتے ہیں، حضرت ابوبکر ان پہ خرچ کر رہے ہیں۔ خود حضرت ابوبکر کا رشتہ اور حضرت عائشہ سے ان کا رشتہ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت ابوبکر ان پہ پیسہ خرچ کر رہے، لیکن حضرت مصطح حضرت عائشہ پہ لگے ہوئے الزام کو لوگوں میں پھیلانے میں غلطی سے رشتے دار بن گئے۔ حضرت ابوبکر کو غصہ ہے اور کسی کو بھی آئے گا بیٹی پر اتنا گھناؤنا الزام لگا ہو اور اس میں اپنا کوئی شریک ہو جائے تو پھر کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر نے قسم کھانی کہا آج کے بعد مصطح ابن اساسہ کا دانا پانی بند ہے، آج کے بعد اس پہ خرچ نہیں کروں گا۔ سورہ نور میں حضرت عائشہ کی برات اللہ نے پہلے نازل فرمائی، جو حضرت عائشہ کا مسئلہ حل کروا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کریمہ اتاری کا وَلَا يَلْتَمِسُ الْفَضْلَ مِنكُمْ وَاسْعَةً، تم میں سے جو وسعت رکھنے والے مالدار اور اہل فضل ہیں ان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ قسم کھا لیں کہ وہ اپنے رشتے داروں پہ، مہاجروں پہ، مسکینوں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ بات کی یہ تھی کہ یقیناً انہوں نے تکلیف دی ہے، لیکن آج اگر تم ان کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی فوراً اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت مصطح کے ساتھ وہی معاملہ پھر سے شروع کر لیا جو معاملہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ سبحان اللہ بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تعلقات کی خبر، اپنے تعلقات کا جائزہ، اپنے معاملات کو سنبھالو اور اچھے سے اچھے مسلمان بن کر اپنے تعلقات کو مضبوط رکھو۔ وہ رشتہ ہو یا رشتہ نہ ہو کر عام قسم کے تعلقات ہو، ہر قسم کے تعلقات کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ ہاں، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ وقتی طور پر اگر تکلیف پہنچتی ہے آپ ایک دن، 2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کسی سے تعلق توڑ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 دن تک تعلق توڑ سکتے ہیں کسی سے بھی تکلیف پہنچنے پر، لیکن 3 دن کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات توڑ لے۔ ہاں، ایک بات اور لکھیے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس سے مستقبل میں نقصان کا اندیشہ ہے تب پھر آپ تعلقات محدود کر لیں لیکن تعلقات توڑیں گے۔ وہ نقصان کون سا؟ وہ نقصان جو واقعی آپ کے دین و ایمان کے سلسلے میں نقصان پہنچانے والا ہو، آپ یہ کوشش کریں کہ تعلقات محدود رکھیں لیکن تعلقات پوری طرح توڑنے کے آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ نے ہم اور آپ کو جو یہ تعلقات دیے کسی بھی حوالے سے دیے ہیں، اس تعلقات سے میرے اور آپ کے دین و ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا اور آپ کا دین و ایمان کا ایک بڑا حصہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ ان تعلقات کو سنبھالیں گے ہمارا ایمان سمجھ جائے گا، ان تعلقات کو سدھاریں گے ہمارا ایمان سدھر جائے گا، ان تعلقات کی راہ میں ہم قربانی دیں گے ہماری قربانی اللہ کی راہ میں قربانی ہوگی، اور ہم اگر ان کو سنبھالنے والے ہو گئے تو ایمان کا کمال مجھ کو آپ کو مل جائے گا۔ آج کے خود میں بھی حقیقت میں مجھے یہی پیغام دینا تھا کہ ٹوٹتے رشتے، بکھرتے یہ تعلقات، بڑھتی ہوئی یہ دوریاں اور بڑھتی ہوئی یہ تعلقیاں، ان تمام کو ختم کر کے مضبوط بننے کی کوشش کریں۔ یہ تعلقات دنیا میں بھی مجھ کو اور آپ کو مضبوط کرتے ہیں، یہ تعلقات آخرت میں میرے اور آپ کے دین و ایمان کی مضبوطی اور بہتر ایمان لے کر جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے ان تعلقات کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور قوانین کو جو باتیں سنی گئی ہیں کہتے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے تعلقات کا جائزہ لے کر تعلقات کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب دنیا میں رکھے، ایمان اور اسلام کا قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم ورب العالمين۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على صلاتين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغفر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله سبھی درود کریں ابھی سب کو پڑھنے مکمل کریں نیچے جگہ نہ ہو تو اوپر کے اس کی تشریف لے جائیں اوپر بھی نماز کا انتظام ہے سہولت ہے اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة